خالد مغل صاحب سینئر صحافی ہمیں جوائن کریں یونان سے. محمد رمضان صاحب جن کی فیملی افیکٹڈ ہے اس ٹریجڈی سے, وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. قمر زمان کارا صاحب, تھینک یو سو مچ آل آف یو فار بینگ آن دا پروگرام. خالد مغل صاحب, اس وقت صورتحال ہے کیا؟ کیونکہ ایک تو یہ ہیومن ٹریجڈی ہے, پھر اس کے ساتھ بارڈرز کے ایشوز, ٹریفکنگ کے ایشوز, قانونی پیرائے. سو جو لوگ اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ اس وقت کس حال میں ہیں, کدھر ہیں؟ جی, اس المناک واقعے کی جو اس وقت جو تصویر ہمارے سامنے ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جو 79 جو ڈیڈ باڈیز ملی ہیں وہ سرد خانے میں پڑی ہیں بغیر کسی شناخت کے, اور جو 104 تقریباً جو ریسکیو ہیں افراد, ان میں سے 12 پاکستانی بھی ہیں. وہ لوگ جو مہاجرین کا جو کیمپ ہے اس میں شفٹ کر دیے گئے ہیں انڈر دا پروٹیکشن آف منسٹری آف امیگریشن مائیگرنٹس اینڈ اسائلم. تو یہ اس وقت تصویر ہے. اس واقعے کو ہوئے ہوئے کافی روز گزر چکے ہیں اور اب تک اس کے علاوہ ہمیں کوئی ڈیڈ باڈی نظر نہیں آ رہی ہے کہ ہم کہیں گے جی وثوق کے ساتھ کہ ہاں جی یہ اتنی اس میں ڈیڈ باڈیز تھیں. ابھی تک صرف اور صرف جو ہے وہ جو ریسکیو کیے ہیں ان کی زبانی پتہ چل رہا ہے کہ جی اس میں اتنے لوگ تھے, اتنے پاکستانی تھے, لیکن کوئی کلیئر پکچر نہیں آ رہی ہے. اور سارے جو اس وقت, جیسے کہ آپ نے اپنی جو سٹوری میں یہ بھی بتایا کہ جو بلیم کر رہے ہیں کہ وہ یورپین یونین اور دوسرے جو فرانٹیکس ہے اور ہیلینک کوسٹ گارڈ ہے انہوں نے ان کو ریسکیو نہیں کیا, ان کو بلیم کر رہے ہیں. تو یہ سارا اس وقت سینیریو ہے. اور مزید جو ہے اس میں جو اپ ڈیٹس آ رہی ہیں وہ اب لاشوں کی شناخت ہے. اس میں لاشوں کی شناخت کرنے کا مسئلہ ہے, جو ناقابل شناخت ہو چکی ہیں لاشیں, اور ان کو اب ڈی این اے کے ذریعے صرف شناخت کیا جا سکتا ہے. سو یہ موسٹلی جو فیملیز ہیں پاکستان سے, یہ غریب لوگ ہیں, ان لوگوں کے اتنے مینز ہی نہیں ہیں کہ وہ کانٹیکٹ بھی کر سکیں, بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں ہیں. ایسے میں پاکستانی ایمبیسی کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا وہ یہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ اور جو لوگ جی بچے ہیں ان میں سے کسی سے آپ کی بات ہوئی ہے؟ جی, سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں یہاں پر کہ سفارت خانہ پاکستان ایتھنز کے اندر آج سفیر پاکستان جناب محمد عامر قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کال کی تھی. اس میں تمام صحافیوں سے انہوں نے بات کی ہے, ان کو سارا جو سیناریو ہے وہ بتایا ہے اس وقت کہ جو لاشوں کی شناخت ہے وہ کس طرح ہوگی. وہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتاتا چلوں کہ جی جتنے بھی جو متاثرین ہیں, جو فیملیز ہیں متاثرین کی, وہ اپنا باپ یا بیٹا, اولاد یا باپ, وہ اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں گے. یہاں جو لاشیں ہیں ان کا ڈی این اے ٹیسٹ شروع ہو چکا ہے, ہمارے لاش شروع ہو چکا ہے. اب وہ ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ ای میل ہے, اس پہ آپ بھیجیں گے تو وہ ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا تو تصدیق ہوگی کہ یہ آیا پاکستانی تھا, یہ کس کا بیٹا تھا یا عزیز تھا. تو اس طرح سے لاش کی اب شناخت ہوگی. اس کے لیے سفیر پاکستان نے آج بتایا ہے کہ جو وزارت داخلہ پاکستان ہے اس کے اندر میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کے احکامات کے مطابق اس میں ایک ڈی این اے سیل قائم کیا جائے گا جو کہ کوارڈینیٹ کرے گا ان شہروں میں جن میں متاثرین کے لواحقین موجود ہیں اور وہ ڈی این اے ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں, اور جن کے جیسے کہ آپ نے کہا ان کو معلوم نہیں ہے کیسے کروانا ہے, کہاں سے کروانا ہے. تو یہ سروس ان کو ان کے شہروں کے اندر پرووائڈ کی جائے گی. وہاں پر خصوصی کیمپس لگیں گے تاکہ جو ان کے جو لواحقین ہیں وہ اپنا ڈی این اے ٹیسٹ رپورٹ یہاں پر جو ای میل ہے اس میں بھیج سکیں. یہ آپ نے بڑی اہم معلومات بتائی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا محمد رمضان صاحب جن کی فیملی افیکٹڈ ہے, ہمیں جوائن کرے ہیں. یقیناً یہ معلومات ان کے لیے بھی ہیلپ فل ہے. محمد رمضان صاحب, ایک تو بہت افسوس, یہ ٹریجڈی پورے پاکستان کی ٹریجڈی ہے. آپ کے خاندان کے کتنے لوگ اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں؟ 2 آدمی ہمارے جو ہے اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں. ایک میرا ریئل بھتیجا ہے, دوسرا میرا ایک کزن ہے, اس کا بیٹا ہے. کتنے جو ایجنٹ تھا
کس کے ذریعے گئے تھے وہ؟ کیا کتنے پیسے دیے تھے انہیں؟ یہ ادھر لوکل جنٹ تھا، اس سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. اس نے بتایا ایک پاکستان کا جنٹ نوید نا ہے یا جو ریسٹ ہوا ہے، اس کو انہوں نے 22,000 روپیہ دیا ہے. 22 لاکھ روپیہ ایک ایک آدمی کا اس نے لیے. 22 لاکھ روپے ایک ایک آدمی کا لیے. آپ کی کیا وجہ کیا تھی؟ آبویسلی اکنامک ریزنز ہوں گے، لیکن اس قدر خطرناک طریقے سے جانے کے لیے انہوں نے آپٹ کیا، تو کیا مجبوریاں کیا تھیں ان کی؟ بے روزگار تو نہیں تھا، وہ پہلے سعودی عرب میں رہا ہے، اس سے یہ گھر آ گیا تھا. اس کا ایک چھوٹا بیٹا ہے، وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ معذور ہے. اس کا علاج کے لیے خاصے پیسے لگتے تھے، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ شاید اس نے یہ ذہن بنایا کہ میں وہاں چلا جاؤں تو ان بچوں کی بہتر پرورش کر لوں. پھر یہاں جو ہے نا، یہاں کے معاملات اس والے سے بے روزگاری تو ہے ہی ہے، تو شاید اس وجہ سے میں تو یہ چاہتا تھا کہ وہ نہ جائے، چلو یہاں کو بزنس کر لے یا کچھ کر لے. میں اس بندے کے خلاف تھا. ایکچولی اس بدقسمتی ہماری کیا ہو سکتا ہے. محمد رمضان صاحب، کیا اس واقعے کے بعد حکومت کی جانب سے آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا؟ ادھر آیا فریاض صاحب ایک وہ صحافی ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں انگلینڈ سے، ان سے میرا 2-4 بار رابطہ ہوا ہے. تو ان کی اس وقت جو ڈیڈ باڈیز ہے نا، وہاں تک رسائی نہیں ہوئی. تو وہ مجھے آج بھی انہوں نے بتایا یہ DNA ٹیسٹ بھی بھیجیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ وہاں کوئی مختار بھی کسی کو دیں گے جو وہ لے کر جائے گا. اس کے بعد جو ہے نا یہ ڈیڈ باڈیز اگر وہ اس کے مطابق ملتی ہیں تو. کیا یونان میں آپ کا کسی سے رابطہ ہوا ہے؟ نہیں، اس سے فریاض صاحب سے رابطہ ہے، وہ صحافی بھی ہیں، اس کے بغیر ہمارا اور کسی سے رابطہ نہیں. وہاں سے تو وہ پاکستان سے تو ہمارے ساتھ کسی نے رابطہ نہیں کیا. آزاد کشمیر سے تو یاسین صاحب آئے ہوئے تھے آج، تو انہوں نے رابطہ کیا ہے. ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب نے کیا ہے، نئی صاحب نے کیا ہے. تو باقی پاکستان سے میں نے ایک کمیٹی دیکھی ہے جو انہوں نے بنائی ہے، رابطہ کسی نے نہیں مجھ سے کیا. قمر زمان قائد صاحب، یہ جو ایک میسو ٹریجڈی ہے، کولوسل لاس ہے، اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کرے. کوئی مسلسل گائیڈنس کی ضرورت ہے حکومت کی طرف سے، ہیلپ لائن ہے، کوئی طریقہ کار ہے، کوئی کانٹیکٹ پرسن ہونا چاہیے، کوئی جگہ ہونی چاہیے. کیا کیا اقدامات ہیں جو حکومت اٹھا رہی ہے؟ کیونکہ پاکستانیوں کی تعداد سب سے زیادہ بتائی جا رہی ہے. ابھی تک صرف 12 پاکستانی زندہ بچے ہیں. کیا اسٹریٹجی ہے گورنمنٹ کی؟ پہلے تو یہ ایک انتہائی اندوہناک، انتہائی تکلیف دہ سانحہ ہے جس پہ جتنا افسوس کیا جائے کم ہے. اور سچی بات ہے، بہت دکھی دل کے ساتھ آج آپ سے بات کر رہا ہوں. میرے اپنے علاقے کے بہت سارے اور اضلاع کے، آزاد کشمیر کے نوجوان بچے اپنے مستقبل کو سنوارنے، اپنے گھروں کے حالات بدلنے کے لیے، روزگار کمانے کے لیے باہر نکلے، اور یہ ان ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھے اور انہوں نے ان کو ظلم و جبر کے ساتھ، پہلے تو ان کے ساتھ بڑا زیادتی یہ ہوتی ہے کہ ان کو لے جایا جاتا ہے بڑے غلط طریقے سے، ان کو رکھا جاتا ہے بڑے نرمم ماحولوں میں، اور ان کے اس کشتی کے حادثے میں بھی ابھی تک فائنل تو فگر نہیں آ سکی، لیکن کچھ لوگ، 100 سے زائد لوگ جو ریکور ہو سکے ہیں، کچھ کی باڈیز ریکور ہو سکی ہیں. ابھی تو یہ خدشہ ہے کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کی باڈیز ریکور نہیں ہو سکی، اور وہ بہت گہرا سمندر ہے، لہٰذا وہاں سے ریسکیو ورک اس طرح ہو پا نہیں رہا. والدین بیچاروں کے نوجوان بچے وہ گئے، گھر باہر پتہ نہیں کیا مجبوریاں، کیا کچھ بیچ کے باہر بھیجنے کے لیے پیسے دیے، اور اب وہ اس بیچارے اس فکر میں ہیں کہ اللہ کرے ان کے پیارے، ان کے عزیز زندہ ہوں. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ جتنا افسوس کیا جائے کم ہے. ان کے ساتھ تعزیت کی جائے والدین کے ساتھ. ہماری ایمبیسی یونان نے
फौरी तौर पे कोशिश की थी। बहुत सारे हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भी पहुंच गए थे दुनिया भर से। यूनान के अंदर मौजूद जो पाकिस्तानी है वो भी उस जगह पे जहाँ पे डेड बॉडीज रखी गई है, ये रिकवरी ऑपरेशन चल रहा था। एम्बेसी का स्टाफ भी पहुंचा। आपके इल्म में है कि मैं के एक हेल्पलाइन बनाई तौर पे, और वो फैसिलिटेट कर रहे हैं उन वालदैन को जो बच्चे वहाँ पे इस वक्त कहते हुए दिल मुंह को आता है कि वो दुनिया में नहीं रहे, और अब उनके अंदर आइडेंटिफिकेशन एक इशू है। दूसरा मुल्क है, वहाँ वालदैन का जाना मसला है। और उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए अब DNA टेस्ट कराए जा रहे हैं, और वो टेस्ट जो है बजरिया फॉरेन ऑफिस या एम्बेसीज हम भिजवाए जा रहे हैं। यहाँ फॉरेन ऑफिस में भी डेस्क बनाया गया है। मैं भी अभी रास्ते में हूँ जाके इंशाल्लाह वजारत दाखिला से भी उन्होंने भी बहुत सारी तादीबी कार्रवाइयाँ शुरू की है।